کہ کوئی عام انسان بھی کوئی چیز بناتا ہے تو سب سے زیادہ معلومات اس چیز کے بارے میں جو ہوتی ہے وہ اس بنانے والے کو ہوتی ہے۔ تو وہ ذات والا صفات جو کہ خلاق عالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور ان تمام جہانوں میں ہر مخلوق کا خالق ہے، تو وہ یقیناً اپنی مخلوق کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ میری مخلوق کیسی ہے، اس کی زندگی کس چیز میں ہے، اور کس طرح سے اگر یہ مس ہینڈل کی جائے تو یہ چیز خراب ہو سکتی ہے۔ تو دلوں کا خالق بھی بہترین ہے، دلوں کا بنانے والا بھی خالق کائنات ہے۔ تو اس نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں۔ اور اس کے مقابلے میں شیطان لعین نے ایک افواہ پھیلا دی، وہ کیا کہ بھائی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا، اور شیطانی ٹولے نے اس کا خود ڈھنڈورا پیٹا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، یہ پورا شیطانی ٹولہ اسی بات کو پروپیگیٹ کرتا ہے، اسی کا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ بھائی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا۔ تو یاد رکھیے کہ شیطان بھی جھوٹا ہے، اس کا پورا ٹولہ بھی جھوٹا ہے، اور اس کا یہ قول بھی جھوٹا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہمارا رب سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ جب اس نے ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اگر روح کو سکون ملے گا تو اللہ کی یاد میں ملے گا، اگر دلوں کو چین ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اور اس نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو اپنی یاد کی طرف متوجہ کیا، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح اور کامیابی کو پاؤ۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ فلاح و کامیابی اگر ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے، فلاح و کامیابی اگر ہے تو وہ اللہ کے ذکر ہے۔ اور جو شیطان اور اس کے ٹولے نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو یاد رکھیے یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کے لیے زہر ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روح گردانی کر کے جو لوگوں کے اندر بے چینیاں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں اور جو تفکرات ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئی۔ آج ڈاکٹروں کے پاس جو مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر مریض جو ہے وہ ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، دلوں کو سکون نہیں ہے، زندگی میں اطمینان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی، قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دل کو اس کی دیدہ نہیں ملے گی تو بے چینی تو ہوگی۔ دل کو جب اللہ کے ذکر کی خوراک نہیں ملے گی تو زندگی میں ٹینشنیں اور تفکرات ضرور آئے گی۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون ملے،
ہماری زندگی پرسکون ہو جائے تو نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بڑھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر مبارک کا اہتمام کیجیے۔ پھر دیکھیے میرے رب کا وعدہ سچا ہے، ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کریں گے تو دل کو سکون بھی ملے گا اور زندگیاں بھی سنور جائیں گی۔